کچھ اور میسیجز بھی آئے کہ لو میرج اور ارینج میرج. تو دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ جب دین نے یہ کہہ دیا کہ لڑکی سے یا لڑکے سے اس کی پسند پوچھ لو، تو کیا وہ اس سے پہلے اگر یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. آج ایک کانفرنس میں میں تھا جس میں دوسری کمیونٹیز کے لوگ تھے، اور جب یہ میرجز کا کسی نے ایسے ہی سوال کر دیا جو دوسری کمیونٹی کو لیکچر دے رہے تھے، تو وہ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا جب جو ہمارے ایک اور کمیونٹی انڈین کمیونٹی کے دوست بتا رہے تھے کہ جی ہمارے انڈیا میں اور یا ساؤتھ ایشیا میں تو پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے جی کافی انٹرسٹنگ ہے یہ آپ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کہ جو پیرنٹس جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ساری زندگی بچوں نے گزارنا ہوتی ہے. تو سر، لو میرج اور ارینج میرج، اور کیا محبت پہ پابندی اسلام میں یا دین میں کہ بچے اور بچیاں جو ہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، آگے بڑھا نہیں سکتے، اور شادی تک نہیں جا سکتے؟ جی. کہاں سے شروع کریں، کہاں سے سرا پکڑیں؟ So the question is arranged marriage or اور لو میرج. because or a lot of people in the West, obviously you know it, they just find it funny that parents are looking for kids match, and so arranged marriage or love marriage, and how does Deen support it, and how جو کہ ہمارا سلسلہ ہمیشہ ہے کہ پہلے ہم لاجیکل اور ایک کامن سینس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دین کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ دین فطرت ہے. صحیح. اور دین کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں ہے جو اللاجیکل ہو یا جو جس کے دور رس نتائج نہ ہو. یہ کوئی مین میڈ، کوئی ایکسٹریمسٹ یا کوئی عجیب فرسودہ، کوئی اپنا بنایا ہوا جو کسی ایک کمیونٹی کو سوٹ کرتا ہے، اس طرح کا دین نہیں ہے. یہ دین فطرت ہے. اس کا مطلب ہے انسانیت کا دین ہے. So it should suit the انسانیت also. So I thought کہ let's take Salwa's take on it. Can you help? What I am aware of is that statistics show, if you just look at the facts, statistics show that the marriage success rate for arranged marriages is way higher than love marriage. Really? As you put it. I mean, Seriously? the divorce rate in this country is really high. Where did you get that from? For example, good old Google. Really? Yes. But there are so many different factors involved, because if it's an arranged marriage but it's without the deen, or for the, like we were saying yesterday, for the wrong reasons, if you marry for shallow reasons, you'll have a shallow marriage, then it's not necessarily going to be successful. But if you include the deen, if you were on the same page, even if you aren't in love per se, and it's arranged in the beginning, when you're both fulfilling your duty that Allah has ordained through the Quran, then if you're both doing your part, doing your job and supporting each other and working as a team, then you fall in love. Yeah. Because you grow feelings towards that person, and you will live in peace and tranquility, just like the ayat says, because you're both supporting each other in the best way possible that Allah has designed for us to do. کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹرانسمیشن سننے والوں تک لے کر آئے، اور میں آپ کو اسپیشلی اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا جو آپ نے ٹاپک سلیکشن کیا، اور جو آپ کے پینل ہیں نجم شیراز بھائی اور ان کی اہلیہ، اور ان کی طرف سے جو انپٹ آئی ہے وہ بہت ہی، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں انکلکیٹ کرنا آج کے وقت کی خاص طور پہ ضرورت ہے. جی. اور آپ کے توسط سے یہ جو میسج جا رہا ہے سب لوگوں کو، تو میں اویلنگ دی اپرچونٹی تھینک یو صرف یہ عرض کروں گا کہ
یہ جو ٹاپک آپ نے پک کیا ہے اس پروسیس کا، ازدواجی زندگی کا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز آپ کی آنے والی زندگی، آپ کے خاندان کی زندگی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی اس ایک ڈیسیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ہم مد نظر رکھ کے اپنی زندگی میں فیصلہ نہیں کریں گے تو بہت کم امید ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جس کے نقصانات آپ کو تمام زندگی فیس کرنے پڑیں گے. تو میرا تو سب سننے والوں کو یہ مشورہ ہے آپ کے توسط سے کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا، جب آپ کی زندگی میں یہ موقع آئے تو آپ اس فیصلے کو بہت دیکھ بھال کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ضرور فیصلہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دین نے ڈیٹ کرنے سے منع کیا؟ ٹھیک ہے، ہم اسی کو پہلے جواب دے دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، میں زیادہ بہتر ہے کہ حدیث کے ذریعے جواب چلا جائے. ایک مقام پر فرمایا گیا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے اچھا کچھ نہیں. صحیح. دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے اچھا کچھ نہیں، یعنی جب کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت کرتے ہوں تو ان کے والدین کو ان کا نکاح کروا دینا چاہیے، اسلام پسند کی شادی کے خلاف نہیں، مگر والدین کی نافرمانی اور شادی سے پہلے کی ملاقاتوں اور بے حیائی کی باتوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا. صحیح. ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 1914. تو بہت ہی الیبوریٹڈ اور بہت ہی واضح اور کلیئر میسج کہ محبت جب دونوں کے بیچ میں ہو، اب اس کی ہم وجوہات پہ ابھی نہیں جا رہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اگر محبت ہے تو والدین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کروایا جائے، لیکن والدین کی نافرمانی کر کے نہیں کریں، ان کو ساتھ رکھیں، کیونکہ والدین بہت کچھ وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باؤنڈری کھینچ دی کہ اس سے پہلے میل جول اور کسی بھی قسم کی سوشلی مورلی کوئی بھی رانگ ڈوئنگ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور وہ بہت لاجیکل بھی ہے، اس کے اوپر ہم صبح تک بات بھی کر سکتے ہیں کہ وائی اسلام از سیئنگ دیٹ. جی بدر بھائی. جی صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے، محبت کرنا منع نہیں ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے. کیا یہ میں صحیح سمجھاؤں؟ جی بدر بھائی، اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کی سرجری کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو پکچر واضح ہو جائے گی کہ محبت کس بیس کے اوپر ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک میں جاب کرتا تھا، ایک دن وہ اکاؤنٹ کھلوانے آئیں، اس نے ان کو دیکھا، پہلی نظر میں کی محبت ہے، پہلی نظر میں ہی بس دل دے بیٹھے، اور پھر ان کا پیچھا کیا یا ان سے نمبر مانگا کہ میں اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں. تو یہ پھر وہی ہوا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے. جمال، تو آپ نے جمال دیکھا اور آپ نے رشتہ بھیج دیا. پھر مال، گھر بار، اور پھر چوتھی چیز دین. اچھا، اب یہ محبت کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو گئی، میں نے ایک مثال دے دی، باقی آپ خود ملٹیپلائی کر لیں اپنی زندگیوں میں جو بھی دیکھا اور کیا اور سنا. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ فار ایگزامپل فیملیز ایک ریلیشن شپ ہے، انٹریکشن ہے، اور آپ جانتے ہیں کسی کو کہ شریف لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، کبھی کسی غلط حرکت میں نہیں اس کو دیکھا، بہت ریسپیکٹ کرنے والا، جب بھی اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی فیملیز کے اس میں سچویشن میں، تو اس کی عادتیں، اس کے کلرز کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ لگ رہے ہیں، تو وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور اس کی ویلیوز بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہیں جتنا بھی آپ کو پتہ لگا ہے. تو آپ کو ایک حد تک ہی محبت ہو سکتی ہے، یا محبت اس کو کہنا ٹھیک نہیں ہے بدر بھائی. ایک
ایک پسند اور رسپیکٹ ہو سکتی ہے. صحیح. محبت جس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں وہ تو ایکچولی جو سلوا نے کہا ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے, کیونکہ جو شکل کی محبت ہے وہ تو 1 مہینے میں بلکہ 2-3 ہفتے میں بھی اس کا بھوت اتر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو تھی ہی فزیکل محبت. تو وہ 1 مہینہ 2 مہینہ آپ دنیا کی بہترین گاڑی بھی لیتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد آپ اس کو گیرج میں کھڑا ہوا دیکھتے بھی نہیں ہیں, آپ کسی اور گاڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لینی ہے. تو ورنہ دنیا کے خوبصورت لوگوں کی ڈیورسز نہ ہوتی. آج ہالی ووڈ بالی ووڈ ایک سے ایک جن کے پیچھے دنیا دیوانی ہوتی ہے وہ ڈیورس دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. کیوں؟ اگر شکل اور آؤٹ لک فزیک فگر اسی کی ویلیو تھی تو پھر چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رہنا کیریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو محبت بھی پھر کیریکٹر کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں جس محبت کا ذکر ہو رہا ہے وہ محبت وہ ہے جو کردار کی محبت ہے. تو اس لیے جب تک بچوں ٹریننگ اس سوچ سے نہیں ہوگی, اس انوائرمنٹ میں نہیں ہوگی کہ کردار کی ویلیو ہے دنیا میں, جب بچے کو اپنے کردار کے اوپر فوکس کروایا جائے گا پہلے دن سے تو وہ بھی سامنے والے کا کردار ہی دیکھے گا نا مدر بھائی. جب بچوں کو کرٹیکلی شروع سے اس طرح گھر میں ماحول دیا جائے گا کہ تمہیں بیٹا ایسا لگنا ہے یا ایسا لگنا ہے, یا بچوں کو بالکل ہی چھوڑ دیں تو دنیا خود ہی ان کو سپر ماڈل بنا دے گی. کچھ دن پہلے ہمارے گھر پہ ہماری ایک فیملی فرینڈ ہے جو یہیں وائٹ انگلش لیڈی, تو وہ ہمارے گھر پر آئیں اور باتوں میں انہوں نے کہا کہ میری جو 14 ایئرز اولڈ جو میری جو 14 سال کی لڑکی ہے وہ بالکل نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ, اس کو بس سپر ماڈل بننے کا خبت ہے اور بس وہ ہر وقت اپنے موبائل فون پہ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ایپس. اور تو اگر آپ ان کو چھوڑ بھی دیں گے بچوں کو تو دنیا خود بخود ان کو سپر ماڈل بنا دے گی, کیونکہ دنیا میں تو یہی ہو رہا ہے. میڈیا, ایڈورٹائزمنٹس, موویز, ڈراماز اور جو ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ بالکل سپر ماڈل. تو وہ تو بچوں کی پروگرامنگ ہو ہی رہی ہے. تو پھر کردار کی محبت کون سکھائے گا ان کو؟ کیریکٹر پہلے اپنا بنانا کون سکھائے گا؟ ظرف کیا ہے, صبر کیا ہے, برداشت کیا ہے, ٹالرنس کیا ہے, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کیا ہے, گھر کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, ایک بیوی کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, ماں کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, کیوں شادی کرنی ہے, کیا مقصد ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اتنی بڑی ڈسکشن ہے کہ جب تک بچے کو شروع سے آپ ایک پرپس کے ساتھ ریز نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو ایک کیا کہتے ہیں ارننگ مشین کی طرح بڑا کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو زبردست ڈگری بھی کروا دی ہے, اب اس کو ایک بڑی زوردار قسم کا پیکج بھی مل جائے گا کسی کمپنی سے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اور اب جب وہ کمانے بھی لگ گیا اور اس کی ایج بھی ہو گئی تو اب اسی کی ٹکر کا ایک پروفیشنل اور ساتھ ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ مل کے دونوں انویسٹ بھی کریں اپنی لائف میں, اپنے گھر پہ, اپنی چیزوں کے اوپر. یوں ہم رشتہ بناتے ہیں. صحیح. جبکہ محبت جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک سے, ایک دوسرے کی کیئر, سمپتھی, مورل سپورٹ. جیسے میں نے کل آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا نفسوں کا بنایا ہے, اور نفسوں کے جوڑا جو بنایا ہے اللہ نے, اس میں 3 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس رشتے میں. ایک لتسکنوا الیہا, کہ تمہیں تسکین ملے ایک دوسرے سے, سیٹسفیکشن ملے. بیوی اگر $2 لاکھ کما رہی ہے یا $1 لاکھ کما رہی ہے, بہت بڑی کارپوریٹ کی وہ ہیڈ ہے, یا بندہ بھی جو ہے وہ بہت ویل پلیسڈ اس کا یعنی پوزیشن ہے, تو کیا وہ ایک دوسرے کو مورلی سائیکولوجیکلی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین ہے, یا صرف فائنینشلی ایک دوسرے کی لائف کو وہ جو اور زیادہ لگژریس بنا رہے ہیں؟ تو ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. بہت ویل آف ہو کے بھی ایک دوسرے کے لیے سائیکولوجیکلی بہت سیٹسفائنگ ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے, اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پیسہ گارنٹی نہیں کر رہا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ رشتہ تسکین کے لیے بنایا, ہم نے اس رشتے کے اندر محبت اور ہمدردی ڈال دی. اللہ نے نہیں کہا کہ تم سبزی والے ہو, رکشے والے ہو, بالکل ہی بیسک ہو, بیسک سیلری والے ہو, یا بہت ویل آف ہو, کوئی بھی ہو سکتے ہو. لیکن یہ 3 چیزیں رشتے میں ہونی بہت ضروری ہیں, اور یہ رشتے میں تبھی ہوتی ہیں جب ہم سیلف لیس ہو کے لائف گزارتے ہیں. سیلف لیس کا مطلب ہے کہ آج کا دن میں کیا ایسا کروں کہ سلوا کی لائف ایزی ہو جائے.
सलवा भी यही सोच रही है कि how can she make my life easy, and I should be thinking how can I make her life easier. इसको बेलॉस और सेल्फलेस रिलेशनशिप कहते हैं. तो क्या इसके लिए हमने तैयार किया अपने बच्चों को, या बच्चा जो है वो सिर्फ अपने राइट्स मांग रहा है? लड़का जो है वो कह रहा है कि मुझे नाश्ता जो है वो ठंडा क्यों मिला, मुझे टाइम के ऊपर कपड़े प्रेस क्यों नहीं मिले, मुझे बीवी ने मुस्कुरा के रिसीव क्यों नहीं किया, मेरे वालिदैन से ऐसे करके बात क्यों की. और लड़की जो है वो भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि मेरे साथ ये वाला ट्रीटमेंट क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ. और दोनों सेल्फलेस नहीं है, तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए बाइस रहमत कैसे बनेंगे? तो इसलिए दीन बीच में डालना पड़ता है, दीन बीच में लाना पड़ता है, क्योंकि दीन जो है वो सब्र, बर्दाश्त, ज़र्फ, सेक्रीफाइस, एहसान, दरगुजर, टॉलरेंस, ये तमाम चीजें डालता है आपके अंदर, इनकलकेट करता है. तो लव इज ओके, लेकिन असल मोहब्बत वही है जो किरदार और कैरेक्टर के साथ होती है. सही. और वो बगैर उसकी ट्रेनिंग के नहीं है. जी नजम साहब, क्वेश्चन है मार्कम से. समीना पूछ रही हैं, माय क्वेश्चन इज टू सलवा, डिड यू गेट नजम शिराज थ्रू लव मैरिज? Well, there was, there was obviously a feeling there, but we married because of the Quran. If it wasn't for the Quran, we wouldn't have gotten married. And we decided that we want to live by the book. The thing is, you talk about love, but if both of you are in love with Allah and Muhammad, peace be upon him, if you're in love with the constitution that is laid out in the Quran, then you are going to have love and mercy between you and your relationship. Because when you experience each other, that grows. When you actually experience somebody and when you live with them, when you deal with them, when you travel with them, then you really get to know their habits and how they are. So over how many years has it been? 10 years. Is that right? 2010. So this is the 11th year. So 10 and a half years. Bravo. And, it's not easy to live with. It's been such a long time. No, I'm kidding. Actually, I can't believe it's been 10 years. Allah. Which is a good sign, right? So, we had things in common, a mutual interest, of course, and a liking. But the main thing was the Quran, because I had accepted Islam already. बदर भाई, इंस्टाग्राम पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं. प्लीज कुछ आप मैसेज पढ़ दें, कुछ मैं पढ़ देता हूँ. जी, ये रेहाब अमजद लिख रही हैं कि लव ऑफ अल्लाह शुड बी आवर प्रायोरिटी. वो सलवा की बात को वो कर रही हैं. एंड उससे पहले उन्होंने लिखा कि दीन जो है, दीन अल्लाह का, दैट बैलेंस आवर इमोशंस एंड साइकी. क्योंकि दुनिया और हालात तो हर वक्त इमोशंस और साइकी को स्ट्राइक कर रहे होते हैं, ट्रिगर कर रहे होते हैं, आपको तपा रहे होते हैं आम वर्ड्स में. दीन आपको ठंडा रखता है. दीन आपको मोटिवेट करके, आपको समझा के, आपको अंदर थोड़ा सा सब्र डाल के, थोड़ा अल्लाह अपनी मोहब्बत डाल के आपको दरगुजर भी करवाता है. और आपको दीन, जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैंने देखा, सीखा और सीख रहे हैं, कि सबसे बड़ी चीज जो दीन सिखाता है, वो दीन ये सिखाता है कि छोटी मोटी चीजों को दरगुजर करो, प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टैंड ले लो. क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल्स को दरगुजर कर दिया, फिर आपके ऊपर से रोड रोलर लेके गुजर जाएगा सामने वाला. अगर सलवा doesn't take stand, first day I violate. If she doesn't take stand first day, then I might do it again, and vice versa. तो हम क्या करते हैं कि हम प्रिंसिपल्स के ऊपर भी पिसते रहते हैं और कहते हैं हम सब्र कर रहे हैं. तो ये बात मैं बड़े वसूख से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह सकता हूँ कि हर सब्र का फल मीठा नहीं है. Marriage isn't easy. You have to work hard at marriage. And if you imagine, two human beings in the same household, and that's if you don't have children as well, then you've got two humans with two lots of weaknesses and bad habits
together in one household. So if we're not managing ourselves, and this is what Allah teaches us to do through the Quran, a large part of it is, self-control, maintaining your psyche and getting rid of your, psychological illnesses, if you like. And that's what Ramadan is all about as well. So if you each work on yourself as individual and you're both following the same path, then you're going to have, it's going to save you in a lot of situations, because without both agreeing on the same thing, then when a problem comes, it's sometimes hard to overcome. Brother Bhai, Okay, Instagram let me take a call. Assalamu alaikum. Ji, please, sure. अस्सलाम बदर भाई, जी वालेकुम अस्सलाम. सुमेरा बात कर रही हूँ पाकिस्तान से. जी बोलिए. जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो रमजान मुबारक. खैर आपका रमजान ट्रांसमिशन बहुत अच्छा जा रहा है, जैसे सही मानों में रमजान ट्रांसमिशन होनी चाहिए. शुक्रिया. लाइक आई रियली अप्रिशिएट दैट सर नजम और मैम सलवा से डेली विजडम की बातें समझने को और सीखने को मिलती है. जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको कुरान से और अल्लाह से कनेक्ट करके सर जैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज सो मोटिवेटिंग. और काफ़ी कंफर्मेशन होती है जिससे मेरा ईमान बढ़ रहा है और मेरा और भी ज़्यादा कुरान जानने को दिल चाहता है. सर जो आज टॉपिक है शादी का, उससे रिलेटेड मैं शेयर करना चाह रही हूँ. अगर जी बिल्कुल बताइए. जी लाइक मेरी लाइफ में भी ये स्टेज आई है. आई एम 23 इयर्स ओल्ड और रिसेंटली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है. बाकी लड़कियों की तरह मेरी फैमिली भी मेरी शादी के बारे में सीरियस हो गई है. तो लेकिन जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि शादी 4 वजूहात के बिना पे होती है, तो जो सर नजम ने भी कल कोट की थी, तो मुझे ये हदीस जो है कुरान पढ़ने से समझ में आई. कुरान पढ़ने से समझ में आई कि दीन क्या है, दीन का मतलब क्या है. तो देन आई रियलाइज कि मैं तो अभी इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपनी लाइफ के इतने बड़े फैसले के लिए तैयार ही नहीं हूँ. अपनी लाइफ का इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले मतलब मैं समझ तो जाऊं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बाउंड्रीज में शादी कैसे होती है, किससे की जाती है, एक ईमान वाली बीवी कैसी होती है, ईमान वाली माँ कैसी होती है, कुरान और अहादीस की बाउंड्रीज में रहते हुए एक मैरिड लाइफ कैसे गुजारी जाती है. तो इसके लिए मैंने अपनी फैमिली से 6 to 8 months का टाइम मांगा अपने लिए, जिसमें मैं खुद को तैयार कर सकूं इस डिसीजन के लिए. जी तो ये आपसे शेयर करना था. और एंड में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी सर से कि लड़का और लड़की का क्या टारगेट होना चाहिए. हम हर काम किसी टारगेट और किसी मकसद के साथ करते हैं, तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं जिंदगी में, क्या टारगेट रखकर हम शादी का फैसला करें. जी ठीक है जी, प्रोग्राम देखिएगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जी नजम साहब. Professor Salwa. The target should be that the husband should make lots of money and no, I'm just kidding. Well, the target is the ayah that Najam was reciting yesterday, that because Allah has created soulmates so that they may dwell together in companionship, so supporting each other and in peace and tranquility. And ultimately, your goal is towards Allah. Your goal individually and as a unit is to follow Sirat al-Mustaqim. The ultimate goal of life is to be tested. So Allah says in Surah Al-Mulk that He who created life and death in order that he may test which of you is best in action, does the best action. So what bigger test than relationships, right? Right. Instagram पे जो लोग
بڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی سنسیریٹی سے دے آر سینڈنگ اس کامنٹس اینڈ میسیجز. تو یہی میسیجز آپ اگر کینیڈا ون ٹی وی کے فیس بک پر بھی بھیج دیں تو بدر صاحب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ پھر بات کرنے میں انگیج رہیں گے. اور بدر صاحب پروگرام جو ہے کو وہ شیئر کر دیں, جو بھی ہمارے دوست ہیں اگر وہ اور اس پروگرام کو ٹرانسمیشن شیئر کو کر شیئر دیں بھی تو کریں. زیادہ بہتر ہے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نجم بھائی اور سسٹر سلوا کے ساتھ بات کر سکتی جی ہوں؟ جی بالکل, وہ سن رہے ہیں جی. السلام جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی جی کال لیتے ہیں جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ٹورانٹو سے بات کر رہا ہوں, جی فاروق کی بات کر رہا ہوں. جی جی فاروق صاحب. اور میرا سوال ہے, آئی تھنک مائی کوشچن از فار مور از فار سلوا نجم. اوکے. فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم ہاؤ آر یو؟ Alaikum assalam. وعلیکم I'm fine. السلام. جی جی بولیے سر. So the question is that Islam basically, you know, and we all know that she is basically now, alhamdulillah, is doing very well in our community. So in order to basically to be a good citizen or be a good wife, sister, you know, for the Muslim woman, you know, what would be the appropriate step she should be able to take, and you know how to basically accommodate with all kind of justice towards, you know, their family system. So this is the first question. اور دوسرے میرا سوال نجم بھائی سے ہے. نجم بھائی السلام علیکم, امید آپ خیریت سے ہوں گے. جی ماشاء اللہ سے نجم بھائی جو ہے وہ اتنے اچھے لگتے ہیں. پہلے تو ہمارے فیوریٹ سنگر تھے, اب یہ تو خود غازی سے زیادہ ملنے لگے جب سے ماشاء اللہ سے انہوں نے اتنی خوبصورت داڑھی رکھی ہے. تو نجم بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں جو ایک کانسیپٹ ہے جو لوگوں کا بہت, کہ بھائی بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوتی, اور جو انسان کی جو اس کے اعمال کا جو اس کا صلہ دیا جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے. تو عالم برزخ سے مراد یہاں پہ کانسیپٹ تھوڑا لوگوں کا کلیئر نہیں ہے کہ قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے, یا روح کو جو ہے وہ علیین اور سجین میں جہاں پہ رکھا جائے گا وہاں پہ سزا دی جائے گی یا وہاں پہ جزا دی جائے گی. جزاک اللہ بالخیر. اللہ تعالیٰ آپ تھینک لوگوں یو, کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. جی سلوا. First of all, thank you for your question. It's a very important question, actually. And I would say that each and every one of us who call ourselves a Muslim, if we're a Muslim, then Muslim, to the best of my knowledge, Muslim, the word comes from the root word aslim, which means to submit, like surrender, agree to, and do it. And Muslim is the one who does it. So what are we agreeing to? What are we submitting to? Well, we submit to the instructions of Allah, which are in the Quran, and the walking, talking Quran of Prophet, peace be upon him, that we had as a role model to show us, you know, how to implement the Quran in our life. Now, a few episodes back, I mentioned that there are 98 ayats, 98 verses in the Quran, which are addressing to believers, to Muslims. Ya ayyuhalladhina amanu. Now, these 98 ayats are instructions for Muslims, somebody who has agreed to submit to those instructions. Before, I was being addressed to by the ayats, Ya ayyuhannas, O mankind. I wasn't yet a Muslim. And these ayats were explaining, you know, introducing Allah to me, explaining logic and science. And then when I said, you know, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, when I decided this is it, I want to be a Muslim, I was saying I agree. So then the instructions come, because I've signed the contract, so now I get the job description and I have to do the job. So if we follow those 98 ayats, which involve a lot of the things you've said, you know, being an upstanding citizen, standing firm for justice, not lying and not using people or things,
not being greedy, not being selfish, not backbiting, not gossiping. There are so many very, very clear instructions. No room for interpretation, just black and white clear of what to do, what not to do. And this is these are the boundaries for a Muslim. And these 98 ayats together form the character description of a Muslim. So if I want to contribute to my community and society in general, then if I stay within the boundaries of these ayats, if I follow those instructions, then whenever I find myself in a situation, then I should, do zikr. I should remember that ayat. I should remember it, and it will save me in that situation. For example, if I'm sitting with people who are backbiting or gossiping or saying something bad about the deen, maybe out of ignorance or who knows, then Allah says in the Quran that you are not to sit with them unless they turn to a different deen. Otherwise, you would be considered like them. So you have to take a stand. You have to, first of all, know the deen, get to know those ayats. Actually, we have a booklet that you can download for free from Arahman-Arahim.com. Arahman-Arahim.com website. There are booklets that you can download, and one is called O You Who Believe, and it's got all those 98 ayats compiled in one book. And if we learn those ayats, and then when we find ourselves in a situation, remember that ayat, and it will help us. So a Muslim should be a good citizen. A Muslim should be the best student, the best teacher, the best friend, the best advisor, the best employer, the best employee. We should be honest and upright citizens, because that is what Allah is teaching us, that the best of you is the one that does the best action. Okay, let me take a call. Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम जी. सॉरी पहले लाइन ड्रॉप हो गई. मरियम बात कर रही हूँ न्यूजीलैंड से. जी जी. नजम भाई और सिस्टर सोना जी बिल्कुल वो सुन रही हैं जी, सुन रहे हैं जी. आप लोगों को बहुत सलाम. और वालेकुम सलाम. बदर मुनीर भाई, थैंक यू फॉर द शो. थैंक यू. मैं न्यूजीलैंड में बात कर रही हूँ, तो यहाँ सुबह के 11 बजे होते हैं और ज्यादातर मैं आपका जो शो है वो काम से देखती हूँ. अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से वीकेंड है, तो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं अगर कुछ शेयर कर सकूं. जी जी प्लीज बोलिए. मेरी जो शादी थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, तो इट एंडेड और मेरे पास 2 बच्चे हैं जी. और जब जाहिर है जब आपकी शादी खत्म हो जाती है और बच्चे होते हैं, तो फिर आपको जो है यू बिकम द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस. और बच्चों को दोनों चाहिए होते हैं, माँ भी और बाप भी, और दोनों की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ़र्क हैं. बच्चों की इमोशनल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं. और सडनली आई वाज पुश्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, जाके अब कमाना भी है, तो ये फिक्र रहती थी कि बच्चों का क्या बनेगा, और वी आर इन द वेस्ट. और अब मैं घर नहीं होंगी तो दे विल बी लेड एस्ट्रे. तो अल्लाह का बहुत करम हुआ कि कुरान की तरफ मैं बहुत जल्दी आ गई थी, और मुझे अपनी करेक्शन करने का मौका मिला, अपने आप को साइकोलॉजिकली बैलेंस करने का मौका मिला. और मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, तो जब मैंने रुजू किया कुरान के साथ, तो मैंने अपने बच्चों को भी मैं ले आई. मैं खुद भी समझ रही थी, और मैंने जब कुरान में सुना कि कुरान बहुत आसान है और कहीं नहीं लिखा कि ये किसके लिए आसान है, सिर्फ उसके लिए है जो जिक्र लेता है. तो मेरा बेटा 8 साल का था, बेटी 5 साल की थी. तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अल्लाह ने कहा है, तो मैं इनको ले आई. तो मैंने देखा कि कुरान में अल्लाह ताला मैन और वुमन करके बात नहीं करे. अल्लाह ताला ने पहले तो मैनकाइंड कहा है और फिर ओ यू हु बिलीव कहा है. तो मुझे अपनी ड्यूटीज भी पता चली कि मेरा काम है एज अ मदर राइट नाउ, इनकी मैं तरबियत करूं और इनको मैं वो वैल्यूज डालूं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डालूं ओ यू बिलीव के. और फिर जो आप शादी की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे का काम है, बहुत आगे की बात है. पर अभी से अगर मैं उनमें वो वैल्यूज डाल देती हूँ, तो मेरे जहन में सूरह अल अहज़ाब 33 की आयत नंबर 35 आती है, जिसमें अल्लाह ताला क्वालिटीज बताते हैं. एक बिलीविंग, उसमें अल्लाह ताला मुस्लिम वुमन और मुस्लिम मैन की बात करते हैं. फिर कहते हैं कि मोमिन मर्द
مومن عورتیں, خاشعین, صدقہ کرنے والی مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں. تو میں نے یہ کیریکٹر ان بچوں میں بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن سے آپ کی دیکھنے کا اور سمجھنے کا لینس بھی چینج ہو جاتا ہے. سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ ان کا کیا بنے گا اور شادیاں کیسے ہوں گی, جو نارمل پیرنٹس کی وریز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں کو بیلنس کر دیا. اور مجھے قرآن سے پتہ چلا کہ قرآن اتنا آسان ہے اور وہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو ایڈریس کرتا ہے. تو ایز پیرنٹس, ابھی جو آپ شادی کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بیڈ ڈیسیژنس اور جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بچوں پر ضرور آتی ہیں, پر اگر ہم قرآن سے رجوع کر لیں تو جتنی دیر زندہ ہے اپرچونٹی ہے ٹو کریکٹ آور سیلوز ان آور ڈائریکشن آف لائف. تو جب یہ اپنی زندگی میں جائیں گے, مجھے ایٹ لیسٹ یہ ایشورنس ہے کہ یہ وہ غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور میری بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جائے گی, اور میرا بیٹا کسی کو لائے گا, ہی وونٹ بی اے برڈن آن دا سوسائٹی, کسی کے لیے پرابلم نہیں بنے گا. یہ میری اس وقت ڈیوٹی ہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. پروگرام دیکھتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ جی. نجم صاحب, واٹ از یور ٹیک؟ فرسٹ آف آل تو میں اپریشیٹ کروں گا ان سسٹر کو بھی, اور ان سے پہلے جن سسٹر نے کال کیا, کہ یہ جو سٹینڈ لینا ہے ایک عورت کا سوسائٹی میں. کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں ایک ریلیشن شپ سے باہر تو سوسائٹی آپ کو اتنی زیادہ ویکن کر دیتی ہے, آپ کو اتنی کارنر کر دیتی ہے. اور زیادہ تر کیسز میں پیرنٹس بھی جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہوتے کہ وہ مطلب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی وہ چلتی رہے ریلیشن شپ, ایک وہ سٹیپ نہ لگے کہ شادی نہیں چلی یا ختم ہو گئی. حالانکہ اگر یہ اتنی بری بات ہوتی بدر بھائی تو اللہ تعالیٰ طلاق رکھتے ہی کیوں قرآن مجید میں؟ اگر یہ اتنی ہی غلط چیز ہے, دنیا میں واحد دین ہے جس کے اندر ڈیورس ہے, اور کسی بھی دین کے اندر جو ہے وہ کسی کو ساتھ دفنا رہے ہیں, کسی کو اجازت نہیں ہے. جبکہ یہ ایک کامن سینس اور ایک لاجیکل سی بات ہے کہ کبھی کبھی دونوں اگر اچھے بھی ہوں تو وہ بھی ایٹ ٹائمز کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. صحیح. اور اگر کوئی ابیوسو ہے یا وائلیشن کر رہا ہے عورت یا مرد, تو پھر تو زندگی آپ کی عذاب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو اور مجھے اس لیے بھیجا اس دنیا میں کہ ہم ایک عذاب میں زندگی گزاریں, تو پھر ہم احسن عمل کیسے کریں گے؟ ہم کیسے ایک ایگزامپل بنیں گے انسانیت کے لیے اگر ہم انجوائے نہیں کر رہے اور ہم خود ڈگنیٹی کے ساتھ دین کو ایک پرائڈ سمجھ کے اور انجوائے کر کے, اور اس کی جو اندر اللہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے. تو ایک دین کے اندر جو بلیور ہے اس کی شادی بھی سوچ سمجھ کے ہے اور بڑے آرام سے ہے, کوئی 10 سال کی پلاننگ نہیں ہے. اگر آپ بالکل تھرو پراپر چینل جاتے ہیں, اللہ خود بخود آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں. یہ میں تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کی طرف جائیں گے تو رشتے ہی نہیں آئیں گے, کہاں سے لاؤں گی تمہارے لیے ایسا بندہ, کہاں سے آئے گی تمہارے لیے ایسی عورت. آج کل تو بیٹا ماحول اور ہے, وہ زمانہ اور تھا. تو وہ جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہوتا. ہم اتنا سوسائٹی کو ہم نے بڑا رتبہ دیا ہے, ہم نے معاشرے کو سوسائٹی کو اتنا بڑا معبود بنا لیا ہے کہ شاید سوسائٹی ہمیں رشتے بھی دینے ہیں, سوسائٹی نے ہمیں پالنا بھی ہے, ہمیں سب کچھ کرنا ہے. رازق جو صفت ہے اللہ کی, اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے, اس میں رشتے بھی ہیں, اس میں ہسبینڈ بھی ہے, وائف بھی ہے, اولاد بھی ہے. ہر وہ چیز جو عطا ہوتی ہے وہ رزق کے اندر آتی ہے. تو جب اللہ دیکھتے ہیں کسی کو کہ یہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی لائف گزارنا شروع ہو گئے ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا اللہ سے کہ کیسے لائف گزارنی ہے, کیوں بھیجا تھا آپ نے مجھے, کیا آپ مجھ سے خوش ہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے, جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا تھا, میں اس کی طرف بھی آؤں گا. تو جب کوئی یہ سوال ہی نہیں کر رہا, تو اس معاشرے کے اندر ایک اللہ کی بندی, ایک اللہ کا بندہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلے, اللہ کو ساتھ لے کر چلے, تو کیا اللہ اس کو محتاج چھوڑ دے گا اور باقی سب کو آباد کر دے گا؟ صحیح. مجھے اس کا جواب دے دیں پیرنٹس یا جو بھی لوگ بھی ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر یہ ہمارے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا تو ان کی زندگی شاید ختم ہو جائے گی, لائف آئسولیٹ ہو جائے گی. کیونکہ پیرنٹس جو بھی سوسائٹی انہوں نے خود اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا,
تو ان کو صحیح. لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس ساری چابیاں ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اللہ کے پاس ہر چیز ہے. وہ صرف ٹیسٹ کرتا ہے ظرف کیسا ہے انسان کا, ظرف کیسا ہے اس فیملی کا, کیا یہ واقعی مجھ پہ توکل کر رہے ہیں. تو پھر اللہ آپ کو ویسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے جیسے ہم خود ہوتے ہیں, ہمیں ویسے لوگ مل جاتے ہیں. تو جب ہم دین کے اندر آتے ہیں, اللہ کو جاننا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ ہمیں ویسے میچ بھی بنا دیتا ہے. اب جو بھائی کا سوال تھا کہ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ قبر میں گئے, پھر وہاں پہ یہ ہوا, پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال اور لاکھوں سال یہ ہو. تو قرآن مجید میں بہت ہی سمپل اور بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ سورہ نحل اس کی 28 نمبر آیت کہ ادھر ہوئی ڈیتھ اور ادھر آپ کا ہو گیا حساب. کیونکہ اللہ مطلب اللہ کو تو آپ چھوڑ دینا, وہ تو ہماری سوچ سے بیونڈ ٹیکنالوجی ہے. آپ پاکستان سے امریکہ کے لیے نکلتے ہیں, آپ دبئی کے اندر اپنی پرنٹس دیتے ہیں اور وہاں لینڈ کرتے ہیں امریکہ میں, تو ان کو ہر چیز آپ کا پورا ریکارڈ آ چکا ہوتا ہے کہ آپ کب کب آئے تھے 90s میں, کب اوور اسٹے کیا تھا. ایک ایک چیز اسکرین پہ ان کے سامنے ہوتی ہے امیگریشن آفیسر کے, صرف آپ کے انگلیوں کے پرنٹس ہیں. صحیح. تو کیا اللہ کو 1000 سال چاہیے ہمارا حساب کرنے کی. تو دیکھیے سورہ نحل 16 اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنہیں ملائکہ اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں, بس وہ اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے عاجزی سے گزارش کریں گے کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے. اب ملائکہ آ گئے ہیں, یعنی جیسے ڈیتھ ہوئی ہے تو ملائکہ آ گئے ہیں لینے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں ملائکہ کو کہ نہیں 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 ہم تو برے نہیں ہیں. تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو, پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. یہ تو اسی وقت فیصلہ ہوا ہے, ابھی ہم پہنچے ہی نہیں تھے, ہمارا ریکارڈ پہلے ہی پہنچا ہوا تھا. اور اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دوسری سائڈ کی سٹوری دکھاتے ہیں اسی کے نیچے آیت 32. وہ جن کو فرشتے یعنی ملائکہ اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ طیب ہوں گے, پاک و پاکیزہ ہوں گے, اور یہ کہیں گے ان کو کہ سلام علیکم, آ جائیں ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جائیں, بما کنتم تعملون, بیکاز آف دوز عمل دوز ایکشنز جو آپ نے پوری زندگی کی ہے. تو ادھر ملائکہ لینے آئے, ادھر جناب آپ کو سیدھا جنت میں یا سیدھا جہنم میں. تو اس دوران جو آپ کہہ رہے تھے مجھے تو نہیں ملا وہ, تو بڑا سمپل اور بڑا آپ پڑھ لیجئے سورہ نحل. اور خدا را رمضان کا مہینہ ہے, اس میں فرسٹ ہینڈ آپ ریلیشن شپ بنائیں اللہ کے ساتھ, قرآن کھولیں اور اللہ کا نام لے کے, آپ بریلینٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بسم اللہ کریں. ہم ابھی ہیں 15-20 دن, اللہ زندگی دے بدر صاحب کو بھی, اور ہمیں بھی اللہ نے اگر زندگی دی تو ہم یہاں پہ ہیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے آپ سوال کریں, اگر ہم جانتے ہوں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی سوالات نجم صاحب کچھ اور شامل کر لیتے ہیں پلیز. اچھا جی, جو دوست جنہوں نے پاکستان کی فلائٹس کی پابندی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں, تو پروگرام یہ سوشل میڈیا پہ موجود رہے گا, تو منسٹر فار ٹرانسپورٹ کا جو انٹرویو ہے وہ دوبارہ سن لیں. اس میں تمام وہ کویشچن جو آپ یہاں کر رہے ہیں میں نے منسٹر سے کر دیے, انہوں نے بہت کلیئر جواب دے دیا. سمیہ لکھ رہی ہیں جی کہ موسٹلی ینگسٹر آر in depression due to not getting married. What do you say about this issue? Is it due to our wrong life cycle that we set in our minds, like first school, then college, then university, and then without any space getting married at any cost? Ji sir. So, would you? You know, if you have any computer software program, and when you get a new software or even a hardware, it comes with a user manual, right? Or when you get a car, it comes with a user manual. Now, if there are problems in that software or problems in that vehicle, and you just try to troubleshoot and solve the problem without the user manual, then there's going to be a lot of trial and error and a lot of,
time waste in that process, a lot of upset as well, a lot of disturbance, and you might make the problem worse. There's no guarantee you'll fix it, but if you go to the user manual that was designed with that with that software or with that vehicle, and you go to the index and you find the page that you need to go to fix that problem, then problem solved. And the Quran is a user manual for us, for humans, for life. And I've seen, especially amongst the youth, and especially now due to lockdowns and schools being shut, there's a lot of depression, anxiety, kids having panic attacks, lots and lots of problems, and it's really heightened right now. And it's because they don't have that original user manual for the software, which is going to keep you calm through the storm. سمیہ thanks Allah. سمیہ نے جو سوال کیا ہے یہ بدر بھائی تقریباً ہر ہفتے میں 10-15 کیسز فیس بک پر بھی آتے ہیں اور فونز بھی آتے ہیں، یا تو ڈپریشن اور پریشر ہے، یا پھر جو شادی ہو گئی ہے اس کے اندر پھر جب اس کے رزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایڈریس کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 اور حدیث ہے 1076. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ حدیث عورتوں کے گھر والوں کے لیے ہے. فرمایا اس کے بعد مردوں کے لیے بھی پڑھیں گے کہ جب تمہیں ایسا شخص تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، دین اور اخلاق دو چیزوں کی بات کی، پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا. یہ سمیہ جو کہہ رہی ہے نا، اس کے پیچھے یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور جو بدر بھائی ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی ایک خاص سٹینڈرڈ، جو پہلی 3 چیزیں تھیں، جمال اور مال حسب نسب، تو جب ہم ان 3 چیزوں کو بینچ مارک بنا کر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے وہ والا جمال نہ ہو جو دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ دنیا کا مائنڈ ٹیون ہو رہا ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بیٹی بہت خوبصورت ہوتی ہے، ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے. It's how we look at them. کیا ہمارا معیار کیا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بچے اور خاص طور پہ ینگ ایج میں تو ویسے ہی معصوم اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ میک اپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو بٹ ایک معاشرے کا ایک رجحان، ایک دوڑ ہوتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے، اور ہم اس کو بغیر کوشچن کیے اس میں چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو جمال، مال اور نسب نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر لاکھ کے وہ بیوٹی پارلرز کے چکر اور لاکھ روپے کا ڈریس، پلاٹ بیچ کے شادی. دیہاتوں میں وہ اپنے جو جانور تھے وہی بیچ دیے. ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا وہ بیچ دیا کہ شادی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. تو وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم پھر فتنے میں آ جاتے ہیں. پھر ایک زمین کے اوپر ایک فساد ہو جاتا ہے، پھر رانگ سٹینڈرڈز بن جاتے ہیں جہیز کے نام پہ. تو اس حدیث سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے اس میں جھول کیسے ہو سکتا ہے. آبویسلی اگر کوئی بندہ افورڈ ہی نہیں کرتا، کماتا ہی نہیں ہے، تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن اگر وہ ایک ریزنیبل بریکٹ میں ہے آپ کے آس پاس، لیکن اس کا کردار اور اخلاق کمپنسیٹ کر دیتا ہے اس کو، تو بیسکلی ہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ والدین کے لیے. جی کہ بہت سے یہ والے کیسز بھی آتے ہیں کہ زبردستی ہو رہی ہے اور پریشر کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہاں یہ ہے بخاری شریف جلد 3 اور حدیث ہے 1856 کہ کنواری لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بنا نہ کیا جائے. صحیح. کنواری لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بنا نہ کیا جائے، اور بیوہ کا نکاح اس کے حکم کے بغیر نہ کیا جائے. صحیح. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ڈپریشن کی وجہ جو بہت سارے کیسز آتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی ٹائم مانگ رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے میں، یا وہ چوائس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. کل ہم نے بدر بھائی چارٹر کی بات کی تھی. صحیح. اچھا دین کے اندر آتے ہیں تو بہت ہی سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے واضح کر دیا ہے.
ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے بہت اوپن بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کر دیا ہے, ایک ایمان والی ایک ایمان والا. کچھ چیزیں میوچل ہیں اور کچھ چیزیں اپنی اپنی ڈومینز کی ہیں. اچھا, تو آپ اگر قرآن نہیں جانتے, اول تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو اپنا دین تو جاننا چاہیے فرسٹ ہینڈ, ٹھیک ہے. صحیح. آپ عالم نہ بنے, اسکالر نہ بنے, ہم بھی عالم اور اسکالر نہیں ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس علماء ہیں ماشاءاللہ, لیکن کم از کم اپنے حصے کا دین کہ جہاں اٹھے بیٹھے وہاں پہ تھوڑا بہت تو ایڈریس کر سکیں غلط چیزوں کو, اپنے گھر میں اپنی فیملی میں خود کو بھی بچا سکیں. تو دس از وٹ آئی وڈ لائک ٹو سے کہ ایک چارٹر بنائیں, اپنے بچوں کو اتنا روم دیں کہ وہ ایک چارٹر بنائیں کہ بھائی ہمارا یہ مزاج ہے, ہماری یہ لائکس اور ڈس لائکس ہیں, اور یہ میں نے اور سلوا نے بھی کیا تھا کہ یہ میری زندگی کی ٹاپ پرائرٹیز ہیں, اس کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کروں گی. بندہ بھی آنےسٹلی بتائے کہ میں اس کے اوپر, مطلب یہ نہ ہو کہ جب ہم لڑکی دیکھنے آئے ہم دل میں کہہ رہے ہیں کہ تم کرو تو صحیح, پھر ہم دیکھیں گے تم کس کی سنتی ہو, آؤ تو صحیح ہماری گلی, وہ والا چکر نہیں ہے کہ بعد میں پھر اس وقت کچھ بولا ہی نہیں, اور بعد میں جو ہے پھر وہ اپنی دھونس اور جس کا بھی اوپر اپر ہینڈ تھا اس نے اپنی من مانی کر لی. اگر عورت اسٹرانگ ہے تو وہ کہے گی کہ I don't like your parents, صحیح. get out of here, all that. تو وائس ورسا. تو اس لیے ایک چارٹر بنا لیں, اور یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو دین کی طرف نہیں آنا چاہتے, چلے ایسے لے لیں, جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے, تو پھر ایٹ لیسٹ اپنا ایک چارٹر بنا لیں, اور پہلے وہ سامنے رکھیں کہ جو لڑکا اس سے میچ کر رہا ہے, یہ میں خاص طور پہ مدر بھائی لڑکیوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو بٹھایا جاتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے سامنے, جو پارٹیاں آتی ہیں دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, پھر بعد میں میسج دیتی ہیں کہ نہیں وہ کچھ بات نہیں بنی, کچھ پاؤں تھوڑے سے نا وہ ایسے تھے, یا ہائٹ اچھی نہیں تھی, یا آنکھیں اچھی نہیں تھی. اس سے بچنے کے لیے پہلے اپنا چارٹر دیں, کیونکہ لڑکی بھی چوز کر سکتی ہے خدا کے لیے, یہ صرف لڑکے کو ہی چوز نہیں کرنا, لڑکی کو لڑکی نہیں کر سکتی کہ میرے یہ پرنسپلز ہیں, جو لڑکا ان پرنسپلز کے قریب ہے وہ آئے یا کسی کو بھیجے, ورنہ زحمت نہ کرے. ہم بیٹھے اتنی بڑی دنیا اللہ کی, کیا آپ کی ویلیو سسٹم اور آپ کے چارٹر پہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو؟ اللہ کا بندہ بالکل ملے گا, لیکن تھوڑا سا صبر, بجائے اس کے کہ آپ جلدی کریں اور بعد میں جو ہے وہ پھر دھوکہ ہو جائے کہ جی پہلے تو بولا ہی نہیں تھا. پہلے آپ ایک کاروبار کرتے ہیں مدر بھائی, کسی کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ کرتے ہیں, تو ایک چھوٹی سی کلوز بھی آپ لکھ لیتے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو یہ کریں گے, یہ ہو گیا تو یہ کریں گے, کچھ گڑبڑ ہوگی تو اس کو ڈالیں گے بیچ میں. تو جہاں آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ شادی دنیا اور آخرت کا جوڑا ہے, صحیح, یہ سوچ کے بنا رہے ہیں آپ کہ یہ میں اس بندے کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہوں, اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہوں. تو اس میں کتنا سوچ سمجھ کے کانٹریکٹ بنانا چاہیے. Isn't it interesting that in business, if we do a business deal, we go over the contract with a fine tooth comb, don't we? We get a lawyer, Exactly. we read all the clauses, we barter for a while, making sure we got exactly what we want. But when it comes to the, one of the biggest contracts, which is, marriage is, Make or break. we are when we're looking to get married, we're looking for a life partner. So that's quite a long time. So it's more than a business deal. Then why are we not as As open, honest, and put your cards on the table. yeah. thank you sir.